السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 کے مختصر سے آنسرز بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اور ساتھ اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے 253 آیت کریمہ سے، سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی ہے، بعض رسولوں کے درجات دوسرے رسولوں کی نسبت بلند کیے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے فرمایا ہم نے واضح نشانیاں دیں، روح القدس سے ان کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا اصول بتایا کہ سب چیزیں سیم نہیں ہوتی، کسی چیز کی فضیلت کسی دوسری چیز کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے اگلی آیت کریمہ جو 254 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، خرچ کرو اس میں سے، انڈر لائن دا ویری امپورٹنٹ پارٹ، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس دن سے پہلے، جس دن اس کی 3 کوالٹیز ہیں، قیامت کے دن کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے کہ یہ دے دو اور یہ لے لو، اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی انفلوئنسرز وہاں پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتے، تو اپنے اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے چاہیے، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ اللہ کے دربار میں کس کی جرت ہے کہ کوئی سفارش کر سکے مگر اس کے اذن سے، تو کوئی بھی شخص خود اپنی مرضی سے اٹھ کر کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو جو بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی بھی سفارش کی امید پر اللہ کے سامنے جاؤں گا اپنی نسبتوں سے، تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی تو ظالم ہیں۔ آیت نمبر 255 اور اس کا کوسچن نمبر ہے 2، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے بعد کسی کی مگر اسی کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں کسی بھی شے کا سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اس پر گراں نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت، اور بلند و بالا بڑی عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی اللہ کی ذات کا بہترین تعارف ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ زندہ ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، آسمان اور زمین کو وہ قائم رکھنے والا ہے، اور پھر یہ کہ جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ شفاعت اللہ کے سامنے کوئی نہیں کر سکے گا سوائے اس کی اجازت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت بتا دی، آگے پیچھے، آپ کا ماضی، آپ کا حال، آپ کا مستقبل، آپ کا چھپا، آپ کا ظاہر، سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرسی کا یہاں پہ تعارف بتایا کہ اللہ کی کرسی نے آسمان اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور کرسی کیا ہے؟ اللہ کا ایک قدم مبارک رکھنے کی جگہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کے سامنے کوئی بھی ایک تھکانے والا کام نہیں ہے۔ ان کے ایک زمین و آسمان میں امیجن کریں، ایک سلسلے کو مینیجر، اس کو تھامنے والا، اس کو قائم رکھنے والا، اس کے بارے میں تدبیر کرنے والا، اس کی تمام چیزوں کا حکم کو نافذ کرنے والا، زندگی اور موت، رزق، یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ تنہا دیکھتا ہے، اور اس کو کوئی اونگ یا نیند نہیں آتی۔ تو جو عظیم الشان ایک ہمارے مائنڈ میں تصور پیدا ہوتا ہے، اسی تصور کی بنیاد پر پھر جب آپ آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اسی ایک ذات بابرکت سے حفاظت طلب کرنی ہے۔ اسی لیے جب ہم آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم آ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ایک گارڈین اینجل اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کر دیتے ہیں۔ تو آیت الکرسی سوتے وقت پڑھنے کی حدیث میں حکم آیا ہے، ہر فرض نماز کے بعد، اور حفاظت کے لیے، یہ حفاظت کا وظیفہ ہے، اس کو ضرور پڑھا کیجیے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اگلا ہمارا کوسچن تھا وہ تھا 257 آیت کریمہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوست ہے اہل ایمان کا جنہوں نے کفر کیا، ان کی دوست، پشتنا، ساتھی اور مددگار طاغوت ہے، ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ ہیں آنکھ والے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ
حق اور باطل واضح ہو چکا، اور جو دل کی خوشی سے اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے اور دل کی خوشی سے طاغوت کے راستے کو چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو دوستی کا کنسپٹ بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دوستی میں پھر اس کا پشت پناہ بھی ہے، اس کا ساتھی بھی ہے، اس کا مددگار بھی ہے، اس کو اندھیرے میں نہیں بھٹکنے دیتا، اس کو روشنی کا راستہ دکھاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے تھام لیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تسلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے جو ہماری آیت تھی وہ 261 تھی، جو کہ یہاں پہ ایک میجر تھیم سٹارٹ ہوگا قرآن پاک میں انفاق کے بارے میں۔ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہی ہمیں ہر چیز دیتا ہے، خواہ پیسہ ہو، خواہ وہ وقت ہو، خواہ وہ صحت ہو، خواہ وہ آئیڈیاز ہو، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو جو کہ دوسرے انسانوں کے لیے بینیفیشل ہے۔ تو اپنے ہر صلاحیت کو اللہ کے لیے اگر آپ خالص کرتے ہیں تو پھر اس میں برکت آتی ہے، اور وہ چیز اس کی مثال اللہ نے بتائی ہے۔ ایک مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ کسی 7 بالیاں یا خوشے پیدا ہو اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ اب ذرا سمجھیے کہ بالی جو ہوتی ہے اس کا جو ایک دانہ ہے وہ 700 کی پروڈکشن کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ٹیچر 700 لوگوں کو ٹرینڈ کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک محنت 700 لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور وہ 700 آگے 700 پیدا کر سکتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس میں بہت برکت ہے۔ جو بھی ایفرٹ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے صرف کی جاتی ہے، اس کی وسعت اور اس کی برکت عام خرچ کیے گئے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو بھلا ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے۔ اور اس میں پھر ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ دانے کا زمین میں جانا آنکھوں سے اوجھل ہو جانا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی آپ کی ایفرٹس فوری طور پر پے بیک نہیں کرتی تو ڈزنٹ مین کہ وہ چیزیں ویسٹ ہو گئی ہیں، وہ ایک دانے کی طرح ٹائم لے رہی ہے اپنے آپ کو ری گرو کرنے کے لیے۔ تو نیت کا خلوص اور ساتھ ساتھ اس میں پیشنس یہ بہت ضروری امر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا ہے ان کی مثال یا ایک دانے کی ہے یا ایک باغ کی ہے جو بلندی پر ہو۔ تو جو بلندی پر باغ ہوگا اس میں اپنا پھل وہ دوگنا لاتا ہے، ایون اف کہ وہاں پر بارش نہ بھی ہو۔ تو اس لیے سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے خلوص نیت کے اعتبار سے ان کی گروتھ اور ان کی پیداوار ہوتی ہے، کبھی کبھی دانے کی طرح 1 سے 700، اور کبھی کبھی ایک باغ کی طرح جس میں کہ باغبان کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بغیر باغبان کے ہی باغ پروان چڑھ رہا ہے۔ اچھا جی، 264 آیت کریمہ دیکھیں، جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی کو پیش کرتے ہیں تو اس میں کچھ اس کی شرائط ہوتی ہیں قبولیت کی۔ اگر وہ شرطیں پوری نہ کی گئی ہوں تو بہت احتمال ہے کہ وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے۔ یہی چیز اس میں ہمیں اللہ نے سکھائی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت باطل کر لو اپنے صدقات کو۔ 2 چیزیں ہیں، یاد رکھیے یہ 2 باتیں، یہ آپ کو یاد رہنی چاہیے، احسان جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر۔ یعنی آپ نے کسی کی کو دے بھی دیا اور عزت نفس بھی مجروح کر دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مال کو ضائع کر دیا، کیونکہ آپ نے اس میں اس شخص کی عزت کا خیال نہیں رکھا۔ تو کجا یہ کہ آپ بغیر کسی وجہ سے کسی شخص کی فیلنگز کو ہرٹ کرتے رہیں، یا کوئی سخت بات کہہ دیں یا اذیت بخش بات کہہ دیں۔ اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ آپ کے لفظوں کی تیزی سے کسی انسان کا دل ٹوٹ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تو یاد رکھیں کہ مال کو جب بھی خرچ کرنا ہے یہ پلان کر کے خرچ کریں کہ اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں شو مارنا نہ ہو۔ اب آج کے دور میں آپ برانڈز کے پیچھے پڑ رہے ہیں، ضرورت کی چیزیں ضرور لیں، وہ فضول خرچی نہیں، لیکن بلا ضرورت شاپنگ نہ کریں، وہ فضول خرچی ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کریں گے تو آپ کا خرچ کیا ہوا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس پتھر جیسی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے، اور وہ ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، یعنی اس کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ ویسٹ ہو گئی، وہ جل گئی اور وہ چیز تباہ و برباد ہو گئی، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اگلی آیت میں 265 میں
ایک اور مثال کے ذریعے اللہ نے بات کو سمجھایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، وہ بلندی پر باغ کی طرح ہے۔ تو جب بلندی پر باغ ہے، اس پہ بارش پڑتی ہے تو پھل دگنا ہوتا ہے، اگر بارش نہیں بھی پڑتی تو جسٹ فوار سے ہی اس کا پھل وہ کافی پھل دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعے ڈوز بتا دیے اور دو مثالوں کے ذریعے ڈونٹس بتا دیے۔ جب آپ نے خرچ کرنا ہے تو آپ کی نیت بھی خاص ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد جس انسان کے لیے خرچ کرنا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ جبکہ جب آپ نے خرچ کرنا ہے تو اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے انسانوں کے لیے پریشانی کا باعث بننا نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 267، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں خرچ دیا ہے۔ تو سب سے پہلی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جو ڈوز ہیں اس میں یہ ہے کہ جو مال خرچ کیا، جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، وہ چوری ڈاکہ، دھوکہ دہی، کرپشن، وائٹ منی، بلیک منی کو وائٹ منی بنانے کے لیے آپ خرچ کریں تو وہ قبول نہیں ہوگا، اٹ ول بی ریجیکٹڈ۔ ٹھیک ہے جی، تو دوسری بات ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو، ردی مال کا ارادہ نہ کرو۔ یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو صاف ستھرے مال میں سے اچھی چیز دینی ہے، اور اسے تم خرچ کر دو، اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے اگر وہ شاید تم کو دی جائے، اللہ یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اپنے خود کے لیے تم کبھی بھی وہ چیز پسند نہیں کرو گے، تو یاد رکھیں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کریں کہ جو چیز آپ کسی کو دے رہے ہیں دیکھیں کہ اگر مجھے دی جائے تو کیا میں اس کو لینا پسند کروں۔ تو جو سب سے گندی اور گھٹیا چیز ہے وہ نکالنے کا قصد نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شایان نشان چیز اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کیجیے۔ شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا حکم دیتا ہے، اور آیت نمبر 268، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دلاتا ہے۔ شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا۔ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ شیطان ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور فضل ملے گا، اس لیے شیطان کی باتوں پہ کان مت دھرو۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 275 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چوک کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ یہ آیات کریمہ جن سلسلہ کلام میں نازل ہوئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ سود کیا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے مال پہ اس کی تصرف اس طرح سے کیا جائے کہ آپ اپنا پیسہ اس کو استعمال کے لیے دے رہے ہیں تو اس کے بعد ان سے اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ سود خور کی مینٹالٹی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ دوسرے انسانوں سے پیسہ لیتا ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، یہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انسان کی قوت عمل کو ختم کر دیتی ہے کہ وہ خود کچھ کام نہیں کرتا اور دوسروں پر پیراسائٹ نہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے والے۔ اس کی ایک عمدہ اگزامپل آپ کے سر کی جوں ہی ہے، مثال کے طور پر وہ آپ کے ہی خون پر پل رہی ہے۔ تو پیراسائٹس ہو جاتے ہیں وہ لوگ سوسائٹی میں، لیکن وہ دوسرے انسانوں کی محنت کی کمائی پر کلیم کرتے ہیں، اور پھر معاشرے میں طبقاتی تقسیم بڑھتی جاتی ہے، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جو ہم قسطوں پہ چیز لیتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ اگر 100 کی چیز آپ نقد کو قسط پہ لینا چاہتے ہیں تو آپ 120 روپے اس کو دیں گے۔ تو اس طرح سے پھر معاشرے میں انسانوں کی جو ریسورسز ہیں اس کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی، ان سے منصفانہ طریقے سے منافع کی تقسیم نہیں ہوتی۔ ایک بندہ زیادہ منافع لے لیتا ہے جبکہ دوسرا فریق جو ہے وہ لوزنگ ایج پہ ہوتا ہے، یا ایٹ لیسٹ اس کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز سوسائٹی سے ختم ہونی چاہیے۔ اسلامک جو اکنامک سسٹم ہے اس میں ایثار ہے، ایک دوسرے کے اوپر ہمدردی کے جذبات ہیں۔ اگر کوئی شخص غریب ہے تو اس پہ خرچ کریں، اس کو چندہ کریں، اس کو کوئی کاروبار شروع کروا کے دیں، اس کو بلا سود قرضے دیں تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ لیکن جو سود خور ہوتے ہیں وہ ٹیکٹک سے دوسروں کے پیسے بھی نکلواتے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود خور اپنی قبروں سے مخبوط الحواس ہو کر نکلیں گے، جیسا کہ شیطان کو چھو کر جس نے دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع یعنی کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے،
اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، تو تجارت کریں، سود نہ لیں۔ اور جو لے چکا، یعنی جس کو پاس کی نصیحت پہنچ چکی کہ اس کو سود خوری سے باز آ گیا، تو جو وہ کھا چکا اس کا ہوا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جس نے نصیحت کیا جانے کے بعد بھی دوبارہ یہی حرکت کی تو یہ لوگ جہنمی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، کیونکہ سود لینے والا شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے۔ اس کے بعد اس میں آخر میں ہم بہت ہی خوبصورت دو آیات جو کہ قرآن کے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے عرش کے خزانے سے نازل کی ہیں، یہ دو آیات یہاں پر ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے، ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کیا، پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اسی کی وسعت کے مطابق۔ اس جان کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا، اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے، ہم خطا کر لیں۔ اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش اور ہمارا رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے۔ تو یہ دو آیات عرش کے خاص خزانوں میں سے ہیں۔ اس میں دیکھیے ساری دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ اللہ کے عرش کے قریب ہوتے ہیں۔ ان دو آیات کو یاد کریں، یہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تحفہ دی گئی تھی۔ سورۃ آل عمران کا نام حضرت عمران کی نسل کے حوالے سے ہے۔ حضرت عمران کی جو بیٹی تھی مریم، ان سے نسل چلی تھی ان کے آگے۔ تو اس صورت کے نام سے ہی ہمیں بہت بڑا میسج ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، وہ غلط سوچتے ہیں۔ نسل نیک اولاد سے آگے چلتی ہے، خواہ وہ آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جس طرح کہ حضرت عمران کی نسل ان کی بیٹی مریم اور پھر اس کے بعد آگے چلی۔ اچھا جی، اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے جو ہمارے کوئز میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کوئز کا کویسچن نمبر ہے یہاں پر 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ذات ہے جس نے نازل کیا آپ پر کتاب، اس میں سے آیات محکمات میں ہیں، اور وہ محکم آیات مطلب جس میں کہ واضح حکم ہیں، جس طرح نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، روزہ رکھو، اس طرح کے جو محکم آیات ہیں وہ بھی ہیں، اور کچھ وہی کتاب کی اصل ہے، یعنی کہ کتاب کے جو اصل احکامات ہیں وہ انہی آیات میں مشتمل ہے۔ لیکن کچھ متشابہات ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی آیات ہیں جن کی معنی آپ کو 100% سمجھ میں نہیں آ سکتے، جیسا کہ قبر کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں۔ تو یہ آیات متشابہات ہیں۔ تو ہمیں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں دو قسم کی آیات موجود ہیں، ایک وہ جن میں احکامات بہت واضح ہیں، جبکہ دوسری وہ آیات ہیں جن میں کہ احکامات تھوڑے سے مشتبہ ہیں، تھوڑے سے ڈاؤٹس میں ہیں، ہم ان کے بارے میں مکمل طور پر علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو متشابہات پر ایمان لانا ضروری ہے، محکمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو کافر لوگ ہیں یا وہ لوگ جو قرآن سے دوسرے انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان سے متشابہات ہیں، اور فتنے کی تلاش میں اور ان کی حقیقت اور ماہیت معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، راسخ وہ لوگ جن کے علم و عمل میں کردار سے ان کا علم ظاہر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو اولو الالباب ہیں، یعنی کہ جن کی عقلیں ہر قسم کے پریجوڈائز سے، نفرت سے اور دوسرے انسانوں کے خلاف حسد سے، بغض سے پاک ہیں۔ آیت نمبر 14 پہ چلے جائیے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کے حوالے سے، ایک انسانی نفسیات کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت کمنٹری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس دنیا میں رہنے والے شخص کو کون کون سی چیزیں خوبصورت لگتی ہیں، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت، جیسے کہ عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے اور سونے اور چاندی کے ڈھیر اور نشان زدہ گھوڑے اور مال اور مویشی اور کھیتی، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب دنیا کی زندگی کا متاع ہے، ان سے آپ اتنا ہی فائدہ اٹھائیں جیسا کہ ایک مسافر کو سفر کے دوران ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہی میں اپنے آپ کو کھبا کر اپنی عاقبت کو
کو فراموش کرنا انتہا درجے کا اور پرلے درجے کا احمقانہ پن ہے، کیونکہ اسی سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 15 میں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے؟ یعنی کہ یہ جو آپ گھوڑے، چاندی اور یہ ساری جو برانڈز ہیں، یہ جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، ان سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو اس دنیا میں ہی ان کا دل نہیں لگا لیتے، بلکہ اس دنیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے اور بہت احتیاط سے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان میں بڑی ہی پاک بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک اور بگ ڈیل دی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ چھوڑ دو تو آگے تمہیں یہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی محبت آپ کے دل میں ایک بہت بڑی آزمائش کے طور پر رکھی گئی کہ ان کے ساتھ ہی اپنی اٹیچمنٹس شو کر کے آپ کے اپنی عاقبت کو تو فراموش نہیں کر دیتے۔ اس کے بعد آگے چلیے، آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سب سے بڑی گواہی کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 18، جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور سب فرشتے اور اہل علم بھی اس بات پر گواہ ہیں، وہ عدل و قسط کا قائم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اپنے فرشتوں کے ساتھ اہل علم کی گواہی دی ہے، تو مبارک ہو ان لوگوں کو جن کے پاس اس کتاب کا علم ہے کہ ان کی گواہی اور اللہ کی گواہی سیم ہے۔ آگے جی آیت نمبر 26 ہے، یہ ہے جی قرآن حکیم کی بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، تو حکومت اور اختیار دے دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور حکومت اور سلطنت چھین لیتا ہے اس سے جسے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر، اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق۔ تو اللہ تعالیٰ سے حکومت اور بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی ہے دعا کہ عزت کا ملنا اللہ کے ہاتھ میں، ذلت کا ملنا اللہ کے ہاتھ میں، حکومت کا ملنا اللہ کے ہاتھ میں، حکومت کا چھن جانا اللہ کے ہاتھ میں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی بھی انسان کسی ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی کبھی وہ با اختیار ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ بے اختیار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بھی اپنی زندگی میں یاد رکھنی چاہیے، اور اپنے ذہن میں ہمیشہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں، اپنی سوچوں میں اس کو رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 29، کہہ دیجئے اے نبی، اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، وہ اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کے علم کے وسعت ہے کہ آپ ظاہر کریں یا چھپائیں، آپ کے سینوں کے بھیدوں تک سے اللہ کی ذات واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 جو کہ کویسچن نمبر 14 بن رہا ہے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان اپنے سامنے موجود پائے گی وہ نیکی جو اس نے کی ہوگی اور برائی جو اس نے کمائی ہوگی۔ تو یہاں پر آپ یہ ایک کنسیپٹس کو سمجھیے کہ جو اچھائی یا برائی ہم نے کی ہے وہ قیامت والے دن ہمارے سامنے موجود ہوگی، اور وہ جان لے کہ ہر جان یہ چاہے گی کہ کاش اس کے اور اس کے نامہ اعمال کے درمیان ایک زمانہ دراز حائل ہو چکا ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دن آنے والا ہے، اور اس دن میں جو اللہ نے آپ کے سامنے قیامت کے دن کی انفارمیشن دی ہے وہ ایسا ہی ہوگا۔ تو برائی سے نفرت اس دن جو ہوگی کہ آپ اپنے اندر کی برائی سے اتنی نفرت کریں گے اور خود سے نفرت کریں گے کہ میرے اندر یہ برائی ہوتی ہی نہ اور دور ہوتی اور میں ایسے دور ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ جو یہ کاش ہے اس سے بچنے کے لیے آج آپ کو اپنے اندر سے اس برائی کو ختم کرنا ہے، اپنی تنہائی کے اندر سے اس برائی کو ختم کرنا ہے۔ آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو یہ دعویٰ اس وقت تک اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑی حب رسول کا ہمیں تقاضا مل گیا کہ رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول جیسی زندگی گزاری جائے، ان جیسا صادق اور امین بنا جائے، ان جیسا انسانوں کے
کا ہمدرد اور خیر خواہ بنا جائے، ان جیسا وسعت قلبی رکھنے والا انسان بنا جائے، ان جیسا خوش اخلاق انسان بنا جائے، ان جیسا پازیٹیو سوچنے والا انسان بننا چاہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک سٹینڈرڈ ہے جس کے اگینسٹ ہر انسان کے عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے چلیں تو ہم آیت نمبر 36 پہ پہنچ گئے ہیں، جس میں کہ حضرت مریم کا ذکر ہے۔ سورۃ آل عمران میں حضرت مریم ایک مرکزی کردار ہے، جو کہ حضرت عمران کی بیوی، حضرت عمران کی بیٹی تھی۔ حضرت عمران کی وفات کے بعد ان کی بیٹی حضرت مریم پیدا ہوتی ہیں، اور حضرت مریم کی جو والدہ تھیں وہ انتہائی بڑھاپے میں جا کر حاملہ ہوئی تھیں۔ تو جب انہوں نے ان کو بچے سے حمل ہوا تو تب ہی انہوں نے ایک نظر مان لی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں اپنے جو ان کی عبادت گاہ ہے اس کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ کی خدمت کے لیے۔ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ تو ایک بیٹی تھی، حالانکہ ان کے دماغ میں ایک سوچ آئی تھی کہ شاید یہ ایک بیٹا ہو، لیکن جب وہ بیٹی جنم دے گئی تو پھر بھی انہوں نے اپنے اس نظر کو پورا کیا، اور اس نظر کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پھر کوئی دوسری نظر ثانی نہیں کی۔ تو اس وقت انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور کہا کہ اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پیرنٹنگ کا ایک بہت عمدہ اصول یہاں سے ہمیں پتہ چلا، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے گھر بیٹا یا بچہ ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں، اور اس کے فوراً بعد اس کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں، اس کی پروٹیکشن اللہ کی ذات کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی، اللہ کی ولیہ حضرت حنہ نے اپنی اللہ سے اس بچی کو ایک دعا کی، دل ہی دل میں کی، لیکن اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے یہ ذکر اپنے قرآن میں کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت زکریا نے اپنے رب سے پکار کر کہا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد نصیب فرما، انکا سمیع الدعا، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ درمیان میں یہ کچھ واقعہ ہے کہ حضرت مریم کو جب وہاں پر رکھا گیا کلیسا میں، عبادت گاہ میں، تو اس وقت وہ جوان ہو گئے، اور ان کی کفالت حضرت زکریا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس جاتے تو وہ ایک ہی چیز دیکھتے کہ ان کے پاس فروٹس پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بے موسم کے، اور وہ جو اس علاقے میں بھی نہیں۔ تو جب وہ ان سے پوچھتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ تو یہ سوچ کر ایک دن حضرت زکریا کے دل میں بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی بے موسم کا پھل یعنی اولاد ملے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے تھے اور ان کی بیوی پانچ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ تو اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا کی تو پھر فرشتوں نے ان کو پکار کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا، آیت نمبر 40 ہے سورۃ آل عمران کی، کہ اللہ کیسے بیٹا اولاد ہو سکتی ہے جبکہ میں تو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ میری بیوی کو ڈاکٹروں نے میڈیکلی انکار کر دیا ہے کہ یہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے آپ کو اس بات پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 اور کوسچن نمبر 19، اللہ کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں تمام جہانوں کی خواتین پر ترجیح دی ہے۔ یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر کا فرشتوں کا مکالمہ ہے، کیونکہ حضرت مریم جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی برگزیدہ ولیہ، اللہ کی نیک بندی تھی، اور یہ کہ حضرت مریم کا کردار بحیثیت خاتون تمام انسانیت کی خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے، اور وہ ماڈرن خاتون تھی، بہت زیادہ پرانے زمانے کی بہت ماڈرن خاتون تھی۔ اگر آپ ان کی لائف کو دیکھتے ہیں تو ان کی لائف میں کوئی ایسا میل ریلیشن نہیں تھا کہ جو ان پہ چیک رکھ سکتا، باپ ان کا تھا نہیں، بھائی ان کا تھا نہیں، ماں ان کی بچپن میں فوت ہو گئی، ایک بوڑھے خالو تھے جو کبھی کبھی آ کر ان کو دیکھتے تھے، بیٹا ان کا ہوا جب تب وہ جوان ہو چکی تھیں، تو ایسا کوئی ریلیشن ان کے لائف میں تھا نہیں جو کہ ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھتا۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اس کے باوجود حضرت مریم نے اپنے کردار کی، اپنی عفت کی، اپنی عزت کی کس طرح حفاظت کی، اگرچہ کہ وہ ایک طرح سے ہاسٹل میں رہ رہی ہیں، گھر میں نہیں رہ رہی، وہ اپنی سوسائٹی میں موو کرتے وقت اس کو، تو یہ ایک خاتون، مسلمان خاتون سے ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے پاس سیلف چیک ہوگا، نہ کہ اس کو دیکھنے والا کوئی ہو۔ اور دوسری بات جو ہے وہ حضرت مریم نے اپنے کردار کی جس طرح حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک عام مسلمان عورت کے لیے اور باقی دنیا کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، کیونکہ جنت کی عورت کی ایک بڑی اہم خصوصیت ہے جو بار بار قرآن بتاتا ہے کہ وہ عفیفہ ہوگی، وہ باکرہ ہوگی اور اپنے خامد کے ساتھ باوفا ہوگی۔ اچھا جی، آیت نمبر 18، کوسچن نمبر
20 ہے، میں تمہارے پاس ہمارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہ آیت نمبر 49 ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ جو کہ حضرت مریم کے معجزاتی طور پر پیدا ہونے والے بیٹے ہیں، ان کی کچھ معجزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور میں تمہارے اس کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ چنانچہ حضرت مسیح نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند ایک صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دے دیتا ہوں مادرزادے کو بھی اور کوڑی کو بھی، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے کچھ معجزوں کا ذکر ہے جو واضح طور پر حصی طور پر محسوس کیے جا سکتے تھے، لیکن اس میں قرآن پاک کا واضح سٹانس یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کیے، جبکہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود کیے اس لیے وہ اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہ معجزے انہوں نے خود نہیں کیے بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوئے۔ جی اگلی آیت کریمہ 55 ہے۔ اور جب اللہ نے کہا، یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں، اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک، ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں، پھر میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہوگا، اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ یاد سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دین اسلام کا سٹانس ہے وہ بڑا واضح ہو گیا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مصلوب ہوئے تھے ان بنی نوع انسان کی طرف سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، کیونکہ جب ان کے دور میں بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے ان کی تعظیم کرتے کرتے ان کے حصی معجزات کو دیکھ کر، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے بادشاہ کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس طرح سے ورغلایا کہ یہ اس کے باپ کا بھی کوئی پتہ نہیں، حضرت مریم نے پتہ نہیں کس کے ساتھ خدا نخواستہ استغفر اللہ زنا کر کے اس بچے کو پیدا کیا ہے، اور یہ ویسے بھی فسادی ہے تو لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ نے وارنٹ جاری کر دیے، اور جب ان کو قتل کرنے کے لیے سپاہی یا ان کو لینے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص پر جو حضرت عیسیٰ کا ہی ایک حواری تھا، حضرت عیسیٰ جیسی شبیہ ڈال دی، انہوں نے اس کو لے جا کر مصلوب کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، اور یہ تواتر سے احادیث موجود ہیں اور تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر اس طرح صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نفاذ کریں گے۔ آیت نمبر 61 سے اگلا کوسچن لیا گیا ہے، اور کوسچن نمبر 22 بن رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی اس معاملے میں آپ سے حجت بازی کرے اس کے بعد کہ اس کے پاس صحیح علم آ چکا ہو، بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، اور ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اس پر اللہ کی ان پر جو جھوٹے ہیں۔ بیسیکلی جو یہ آیات تھی نا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں، یہ آیات جو تھیں وہ نجران کے کچھ عیسائیوں کا وفد آیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ سے بحث و مباحثہ کر رہا تھا اس دین کے حوالے سے۔ تو پھر اس وقت جب ان کو ساری بات بتا دی گئی، وہ پھر بھی نہ مانے، تو پھر ان کو دعوت مباہلہ دی گئی۔ دعوت مباہلہ یہی ہے کہ پھر ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا عذاب نازل ہو، تاکہ پھر ہمیں حجت تمام ہو جائے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ لیکن عیسائیوں نے یہ دعوت مباہلہ قبول نہیں کی، جبکہ اس کی برخلاف انہوں نے جزیہ دے کر رہنا قبول کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 73 ہے، 72 ہے، اور جو کوسچن نمبر ہے وہ ہے 23۔ آیت نمبر 72 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اہل کتاب کی ایک گروہ نے کہا ان اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ صبح کے وقت اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید اس تدبیر سے ان میں سے کچھ پھر جائیں۔ اب دیکھیں کہ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، اس میں نا اب ہم جو پڑھیں گے اس میں دوبارہ سے اہل کتاب کی بری عادتوں کی کچھ ریکارڈنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ اس کو آپ
پوائنٹس میں نمبرنگ میں بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار تھے اور کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دراصل صحیح معنوں میں پیروں ہیں، یہ دعویٰ وہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے بدخواہ تھے اور کہتے تھے کہ ان کو بھی ہم ایمان سے پھیر دیں۔ پھر ایک اور ان کی بری عادت تھی، وہ یہ تھی کہ وہ حق اور باطل کو آپس میں ملاتے تھے، تلبیس حق کرتے تھے۔ پھر دوسری بری عادت کیا تھی کہ وہ سادہ لوگ مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک انہوں نے یہ سوچی، جو اب آج 72 آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اگر کچھ لوگ جو دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ ہمارے دینی ایک سٹیٹس سے بڑے مروب ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ میں شبے پیدا ہو جائیں کہ ہم دن کے اول حصے میں تو اس پر ایمان لے آئیں اور شام کو ہم منکر ہو جائیں، ہم سارا دن رسول کی محفل میں بیٹھے ان کی باتیں سنیں اور پھر بعد میں کہیں دیکھ لیا سن لیا، اس میں کچھ بھی ایسی بات نہیں جو کہ صحیح ہو، اتنا تو غلط یہ بولتے ہیں اور ویسے بھی پرانی کتابوں سے بالکل مختلف یہ تعلیمات دے رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ شاید ہماری اس ٹیکنیک سے دین سے پھر جائیں۔ اب ہم ان کو ان کے دین سے تو نہیں پھیر سکتے، تو لیسٹ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ان کے اپنے مذہب کے بارے میں بہت سے شکوک پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ آج کے دور میں بھی کرتے ہیں بہت سے یہودی، ان کی عادت ہے، سازشیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 73، کوسچن نمبر 24، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں، جو ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت دیکھو کسی کی بات مت ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، مبادہ کسی کو کوئی شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی یا تمہارے خلاف حجت قائم کرے۔ اب یہ وہ بات جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھی تھی نا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو مطلب ان کے اندر کا جو خبث باطن ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شریعت، جو کتاب، جو انعامات تمہیں ملے ہیں وہ تم ماننا ہی نہ کہ تمہارے علاوہ اور کسی کو مل بھی سکتے ہیں۔ تو ایسا، اور یہ بات تو مسلمانوں کو پاگلو تم کیوں بتاتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہارے خلاف حجت پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی میں جب کبھی کسی کو کوئی ہم سے زیادہ نوازا جائے، ہم سے بعد میں آنے والے لوگ جاب میں ہم سے آگے چلے جا سکتے ہیں، ان کا ہم سے بعد میں آنے والے لوگوں کی سیلری زیادہ ہو سکتی ہے اور ان کو زیادہ اپرچونٹیز مل سکتی ہیں، ان کا مقام بڑھ سکتا ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے نوازے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سوچ بالکل غلط ہوتی ہے۔ یہ شیطان کی بھی سوچ تھی کہ میرے بعد میں آنے والا جو آدم ہے وہ آگے کیسے نکل گیا، اور یہی سوچ بنی اسرائیل کی تھی۔ حسد میں وہ کی آگ میں وہ جل بھن کر کوئلہ کباب ہو رہے تھے اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور جان کر فضیلت کا اقرار کر کے بھی زبان سے اظہار نہیں کرتے تھے اور آپس میں یہ مشورے کرتے تھے کہ ایسی بات کبھی بھی مت ماننا ورنہ مسلمانوں کی تم پر برتری ظاہر ہو جائے گی۔ آیت نمبر اس کے بعد کوسچن نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 79 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کسی بشر کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر کے شایع نشان نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی یہاں پر برات کی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے خود کسی انسان کو نہیں کہا کہ مجھے رب بناؤ اور اللہ کو چھوڑ کر میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہوتے ہیں وہ بہت ہی ہمبل ہوتے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹیز میں ڈنڈی نہیں مارتے، وہ ایسا نہیں کرتے کہ کتاب، حکمت اور نبوت مل جانے کے بعد وہ انسانوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف بلانے والے بن جائیں۔ وہ سب انسانوں کو اللہ سے جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے کہا، یہ کلیم کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ تمہاری اپنی سوچیں ہیں جس کے نتیجے کے طور پر تم نے ایک جلیل القدر پیغمبر کے مقام کو بلند کرتے کرتے اپنے طور پر ان کو اللہ کی صفات کا حامل قرار دے دیا۔ آیت نمبر 81 ہے اور کوسچن نمبر 26 بن رہا ہے۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ کچھ بھی تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو لازماً تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے کہا ہاں اچھا، اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ امور غیبیہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ایک
ایک جنرل عہد لیا تھا نا سب سے کہ سب لوگوں نے عبادت کرنی ہے میری، ہم 9ویں پارے میں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ایک خاص عہد لیا تھا ان لوگوں سے جو کہ انسانوں میں سے منتخب شدہ تھے پیغمبروں کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم اپنی شریعت پر تم دنیا میں تم پرچار کر رہے ہو اور اچانک تمہارے پاس ایک نیا رسول آ جائے جو تمہاری شریعت کی بھی تصدیق کرے اور ایک نئی شریعت لے کر آئے، تو اس وقت تم نے اس کی تکذیب نہیں کرنی، اس کو جھٹلانا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ مل کر نیکی کے نفاذ کی کوشش کرنی ہے۔ تو وہ رسول، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہر نبی کو یہ کہا گیا کہ اپنے آنے والے نبی کی آپ نے تصدیق بھی کرنی ہے اور اس کی حمایت بھی کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کیا تم نے اس پر ڈالی ہوئی اللہ کی بھاری ذمہ داری قبول کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں، تو اللہ نے فرمایا تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ 83 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین جو ہوتا ہے نظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ایک نظام سے چلا رہا ہے، سورج کے ایک نظام کے تحت چلتا ہے۔ سورج آتا ہے مشرق سے اور غروب ہوتا ہے مغرب میں، پھر اس کا ایک مخصوص وقت ہے، اور اسی طرح چاند کی ایک مخصوص حیت، فارم اور شکل ہے، اس کی مخصوص دنوں میں اس کی ایک مخصوص شکل ہے۔ تو ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا کو چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی نظام کی ایک اور فارم وہ آسمانی شریعتیں ہیں جو اللہ نے زمین میں نازل کی۔ کائنات کی ایک چیز اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سامنے اپنا سر اطاعت خم کیے ہوئے ہے۔ پہاڑوں کو دیکھیے، سمندروں کو دیکھیے، ہواؤں کو دیکھیے، سورج چاند ستاروں کو دیکھیے، ایام فلکی کو دیکھیے، اجرام فلکی کو دیکھیے، اور پھر زمین میں موجود مائکروسکوپک چیزوں کو دیکھیے، جرمز کو دیکھیے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی کام سر انجام دے رہی ہے۔ صرف انسان اور جنات کو بہت مخصوص وقت کے لیے کچھ کاموں میں اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ میری بات پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس وقت انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اطاعت کو ہی سر اطاعت خم کرنا ہی بنتا ہے، کیونکہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے یا مجبوری سے کرے، اور ان سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ کوسچن نمبر 28، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو تمام عالمی ادیان کا، تمام کتب سماویہ کا اور تمام الہامی مذاہب کا سب سے آخری اور اپڈیٹڈ ورژن قرآن حکیم اور اسلام ہے۔ اب اس کی بنیاد پر ہی فیصلے کیے جائیں گے، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے علاوہ یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، ہندوازم، بدھزم، سب ازم اللہ کے نظر میں ڈسکارڈڈ ہیں۔ ہاں، اب اپنے طور پر کسی بھی چیز کو بہتر سمجھ کر زندگی گزارتے رہیں، لیکن قیامت والے دن واحد اللہ جو ہے وہ کائنات قیامت کے دن کا حاکم ہے، مالک ہے، مختار ہے، تو اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو جو دین اس نے ریکمینڈ کیا وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی بھی اور دین کی بنیاد پر کامیابی دنیا میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 91 ہے، اور 29 کوسچن نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 91 میں، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور اسی حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو ان سے کسی سے بھی زمین کی مقدار کے برابر بھی سونا فدیے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قیامت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کافر سے پوچھے گا کہ اگر زمین کو سونے سے بھر کر، سوچیں کہ پوری زمین کے پہاڑ، میدان، زمین کے سمندر، سب جگہوں پہ سونا وہ ہو، اور اول تو اس کے پاس ہوگا نہیں، لیکن بفرض محال اگر اس کے پاس یہ ہو بھی، اور وہ اس وقت بھی دے دے کہ سب لے لیں لیکن مجھے عذاب سے چھوڑ دیں، تو اس وقت اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ دنیا میں رہ کر تھوڑا سا عمل، ایک آنسو سمندر ایک بڑی آگ کو بجھا سکتا ہے، جبکہ قیامت والے دن اتنا زیادہ ہم دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے، لیکن وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو وقت ہمارا اس دنیا میں ہے، اس کو قیمتی سمجھیے۔ کوسچن نمبر لاسٹ 30 اور آیت نمبر 68 ہے، یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ اہل ایمان ہیں، اور جو ان پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، یہ نبی ہیں جو
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب تھے اور اس کی نسبت زیادہ حقدار ہے، اور اللہ مومنوں کا ساتھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، ان کے ساتھ نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سب سے زیادہ ہے اور مومنین کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، جو کہ سب سے زیادہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو جی یہاں پر ہمارے تیسرے پارے کے کوئز کے آنسرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے والا ہمیں بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔